قدم رکھے ہوئے، جب تک آنکھیں کھولی رکھی انہوں نے، جب تک وہ وفات پاتے رہے، بلکہ ولادت سے لے کر کے کوئی ماں کے لال کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ اقصی مسجد کے اندر آنکھیں اٹھا کر کے دیکھے، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ اقصی مسجد کے اندر یہ اشارہ کر دے، انگلیوں کا اشارہ، جب تک وہ زندہ رہے۔ اور آج کر کے میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں جنہوں نے اپنے ماں بہنوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، محمد بن قاسم جس نے سندھ سے لے کر کے ملتان تک 17 سال کی عمر سے لے کر کے 21 سال کی عمر میں 3-4 سال کی عمر میں فتح کیا تھا، جس نے یوں کہا تھا کہ میں ماں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، نوجوان تو تھا وہ، سلطان صلاح الدین ایوبی نوجوان تو تھا، لیکن آج ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ کیا ہو چکا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ RSS بڑھ رہی ہے، RSS خلاف کر رہی ہے، دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے، دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کے مظلوموں کو مارا جا رہا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، RSS کی بات کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے رسول اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا، ان کی طاقت، ان کی حمایت، ان کی ہمت یہ ہے کہ وہ 4 بجے اٹھ کر کے 3 بجے اٹھ کر کے محنت کرتے ہیں، لیکن ہم بستروں سے 10 بجے اٹھتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اجر کی پہلی رکعت میں ایک صف بھی نہیں ہوتی ہے اور مقابلہ کرنے چلے کسی اور کا، اور اللہ نے کہا کہ وہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اور جب تم حد سے تجاوز کرو گے میں تمہارے سامنے ایسے بادشاہ کو لا کر کے کھڑے کروں گا، ایسے قوم کو لا کر کے کھڑا کروں گا جو تمہارے اوپر ظلم و ستم کرے گا۔ اور آج یہ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا طریقہ نبی سے ہٹ کر کے ہے، ہمارا جینے کا طریقہ، ہمارا سونے کا طریقہ، ہمارا بولنے کا طریقہ، ہمارا کھڑا ہونے کا طریقہ، کسی سے گفتگو کرنے کا طریقہ بالکل سنت رسول سے ہٹ کر کے ہے، صحابہ سے ہٹ کر کے ہے، ائمہ مجتہدین سے ہٹ کر کے، علماء سے ہٹ کر کے ہے۔ ہم اپنے ائمہ مسجد کے کیا فضیلت بتا رہے ہیں، ان کی کیا قدر و قیمت کرتے ہیں، ہمارے سامنے بالکل پس پشت پہ ڈال رکھے اپنے، ہمارے سامنے یہ واحد نظر ہے کہ ہم اپنے ائمہ کی کیا عزت کر رہے ہیں، ان کو کیا دے رہے ہیں، ان کو کیا سوار رہے ہیں۔ کبھی ہم نے غور و فکر کیا جو پوری سال آپ کی خدمت کرتا ہے، جو پوری سال آپ کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، نمازیں پڑھاتا اور پڑھتا بھی ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان کے گھر میں بھی بال بچے ہوں گے؟ کبھی آپ نے یہ فکر کیا ہے کہ ان کے بھی بال بچے، ان کے بھی مریض ہوتے ہیں، ان کے بھی بہنیں ہیں جن کو سامان جانا ہوتا ہے؟ کبھی بھی غور نہیں کیا۔ اور جب ہمارے مسجد کا امام مضبوط نہیں ہوگا تو وہ ادھر ادھر تو کرے گا کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے، اور انگلیاں تو اٹھتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اس فکر کو ہمیں واضح کرنا پڑے گا، اللہ کے رسول کے ایک ایک طریقے کو، ایک ایک سنتوں کو اپنے اندر داخل کرنا ہوگا۔ یاد کر لو 800 سال پہلے، 1400 سال سے پہلے، میرے عزیزوں، میرا یہ سوال ہے آپ سے، حقیقتاً میں سوال کرتا ہوں، آخر وہ کون سی طاقت تھی جس نے مٹھی بھر مسلمانوں کو ہزاروں کو لاکھوں پر فتح و نصرت عطا کی تھی، جن کی صدائے تکبیر سے دست و جبل بھی گونج اٹھے، جنہیں دیکھ کر کے سمندروں نے بھی راستہ دے دیا، صحرا و جنگل کے درندوں نے بھی راستہ چھوڑ دیا۔ اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا ہے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دے چھوڑے ہم نے۔ ملت اسلام کے نوجوانوں، وہ ایمانی طاقت تھی، وہ آسمانی قانون تھا، وہ ربانی دستور تھا، وہ قرآن کی اطاعت اور رسول کی فرما برداری کا کرشمہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنتوں کو انہوں نے اپنے زندگیوں کے اندر تبدیلیوں کیا، اپنی زندگیوں کے اندر لبھایا، اپنی زندگیوں کے اندر اتارا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ پیاری زبان سے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ۔ جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کی بنا پر، اور جو ان سے دشمنی کرے گا اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی گویا کہ اس نے رب سے دشمنی کی، اور جس نے رب سے دشمنی کی اس کا حشر تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو، اللہ نے صحابہ اکرام کو کیوں کر کے دیا؟ اللہ نے یوں کیوں کہا کہ میں تم سے راضی ہوگے اور تم مجھ سے راضی ہوگے؟ میں یہ بات آپ کو کیوں بتاتا چلا
کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ محسن کائنات سرور کونین علیہ السلام کے بعد اگر کوئی جماعت رب کے نزدیک محبوب و مقبول ہے تو وہ صرف اور صرف صحابہ کرام کی جماعت ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم و رسول عنہ کا سرٹیفکیٹ ملا۔ اور جب بھی باطل نے عظمت اسلام کو للکارا تو دشمنوں پر قہر و غضب بن کر کے ٹوٹ پڑے، برق بے اما بن کرنے کے نازل ہوئے، باطل کے سیل روا کے سامنے سکتے سکندری بن کر کے قصر اسلامی کی حفاظت کی اور پرچم توحید کو بلند کیا۔ اور قرآن کریم سے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، یہ مصداق ان کو ملا، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، لهم اجر مغفرۃ۔ یہ سرٹیفکیٹ ملا ان کو، یہ مصداق ملا۔ اور کیوں ملا؟ کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے تربیت حاصل کی تھی، جن کے اندر کوئی کس دبا کے نہیں رہی۔ میرے عزیزو، جب بھی قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اقیموا الصلاۃ، صحابہ کرام سجدہ ریز ہو گئے اور قرآن نے صدا لگائی وانفقوا مما رزقناکم، تو سرکار دو عالم کے دربار میں مالوں کے ڈھیر لگے اور قرآن کا یہ اعلان ہوا اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، تو قرآن کے دیوانے کفر و شرک کو مٹانے کے لیے ننگی تلواریں لے کر کے میدان جہاد میں کود پڑے اور باطل طاقتوں کو چکنا چور کر دیا۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، افسوس کرنے کا مقام ہے ہمارے، اور فکر کرنے کا مقام ہے آج دنیا کے کونے کونے پر ہم مظلوموں کو، ہمارے مظلوموں کو ستایا جا رہا ہے، ہمیں غلط نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ سب کیوں کر ہو رہا ہے؟ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے رسول کے طریقے سے پوچھ کر ڈال دیا ہے ہم نے۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، آپ یاد کیجئے کہ اللہ کے رسول نے اس امت کے لیے کیا کیا محنتیں کی، اس امت کی فکر کو ہمیشہ اپنے سینے میں بسائے ہوئے تھے۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، ایسے ہی رسول کی تعریف کو قرآن میں نہیں گویا گیا۔ جو اٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جس کی لباس کی ادائیگی قرآنی آیت بن جائے، جو چادر اوڑھ کر آئے تو قرآن پکار اٹھے یا ایھا المزمل، جو کملے اوڑھ کر آئے تو قرآن پکار اٹھے یا ایھا المدثر، جو خلوتوں میں سب بسب ہے، جو سر و سجدہ بھی ہے، سر بکب بھی ہے، جو مجاہد بھی ہے، عابد بھی ہے، تاجدار جود و سخا بھی ہے، جس کے جلووں سے صبح کو سویرا ملے، جس کے ہنسنے سے جنت مچلنے لگے، جس کے غصے سے دوزخ ابلنے لگے، جس کے قدم اٹھے تو عرش معلیٰ کو پہنچے۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، یہ ہے میرے نبی کی تعریف و توصیف، یہ ہے میرے نبی کی عظمت و رفعت اور بلندیاں جن تک دنیا کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے، کسی کاتب کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اور فکر کرنے کا مقام ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دیا، اور وقت یہ ہے کہ ہمیں قرآن و احادیث کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، اور گزارنا ہے تا قیامت تک اس کلام کی حفاظت کرنی ہے جس میں اللہ نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر وہی مائی کے لال کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اس کے ایک حرف کے اندر بھی تبدیلی کر دے، یہ طاقت نہیں، کیونکہ اس کی ذمہ داری میرے رب نے لی ہے۔ اور آج 6 سال کے بچے، 8 سال کے بچے کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت دیجیے اور ان کے حوصلے کو بلند کیجیے، اپنے اماموں کا، اپنے مؤذنوں کا پورا خیال کیجیے، اپنے پڑھے لکھے ہوئے حضرات کا آداب کیا کیجیے۔ من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو شخص بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے، بڑوں پر رحمت اور چھوٹوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں کے اوپر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے بڑوں کی ادب کیا کرے اور چھوٹوں کے اوپر شفقت کیا کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔